بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں جس موضوع کے اوپر بات کروں گا میری خواہش یہ ہوگی کہ اس کو ذرا تھوڑا سا اگر توجہ سے سنا جائے، کیونکہ میں پاکستان کے اس سب سے بڑے مسئلے یا سب سے بڑے خطرے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جس کی وجہ سے ہمیں بہت سے مسائل باقی ہمیں نظر آتے ہیں پاکستان میں، جو سمٹمز کے طور کے اوپر بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں۔ کبھی کیا واقعہ ہو جاتا ہے، کبھی کیا واقعہ ہوتا ہے۔ جنرلی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ جی پاکستان کے لیے جو خطرات کیا ہیں، تو کوئی کہے گا جی کہ سب سے بڑا خطرہ معاشی ہے کہ جی ہم معاشی طور کے اوپر ہم ڈیفالٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ کسی سے اگر آپ بات کریں گے تو کوئی کچھ اور فورن چیلنجز کی بات کرے گا، کوئی انٹرنل چیلنجز کی بات کرے گا، لیکن میں آپ کو ایک بات جو میں ایک اس کے اوپر میں نے کالم لکھا، آلدو جو جڑوالا کے میں جو واقعہ ہوا، اور میں نے 2-3 دن پہلے آپ سے بات کی تھی کہ میں اس کے اوپر آپ سے ایک فوکسڈ بات کروں گا، تو یہ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں میری خواہش یہ ہے کہ اس کو توجہ سے سنا جائے، بیکاز اس کے بارے میں ہر ایک کی ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ریاست کی ذمہ داری ہے، ایک حکومت کی ذمہ داری ہے، پارلیمنٹ کی ہے، عدلیہ کی ہے، میڈیا کی ہے، میری آپ کی ایز اے سوسائٹی، اس سوسائٹی کی ایک مطلب ایک ذمہ داری ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے ٹوٹل اگنور کیا ہوا، اور جس کی وجہ سے انفارچونیٹلی پاکستان ایک ایسے سفر کے اوپر ہم جا رہے ہیں کہ جو کہ بہت ہی خطرناک ہے ہمارے مستقبل کے لیے، اور اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا گیا تو تباہی کے علاوہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہو سکتا، تو اللہ معاف کرے۔ تو اب یہ ہے کہ جی میں ذرا تھوڑا سا آپ کو میں نے لکھا ہے جو کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اور یہ میری ریکویسٹ پھر دوبارہ یہ ہوگی ذرا غور سے سنا جائے تاکہ ہمیں اپنی ذمہ داریاں اور یہ کہ جی وہ سمجھ آ سکے کہ جی یہ مسئلہ بیسیکلی ہے کیا۔ جڑوالا واقعے نے دل اداس کر دیا، بحیثیت مسلمان، بحیثیت پاکستانی اور بحیثیت انسان جس نظر سے بھی اس واقعے کو دیکھیں دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ ہم تو مودی کے بھارت کے بارے میں کہتے تھے کہ وہاں اقلیتوں خصوصاً مسلمانوں کا ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، جو کہ ایک حقیقت ہے، پر ہمارے اپنے پاکستان میں یہ کیا ہو گیا؟ چند افراد پر گستاخانہ عمل کا الزام لگا جس کی ان کو سزا ملنی چاہیے۔ ہر حال میں اطلاعات کے مطابق پولیس نے FIR بھی درج کر لی، لیکن ایک ہجوم کو اکسا کر باہر نکالا گیا جس نے بغیر سوچے سمجھے 15-20 چرچ جلا دیے، علاقے کی مسیحی برادری کے گھروں کو تباہ کر دیا۔ جیسا کہ محترم مفتی تقی عثمانی نے اس موقع پر کہا کہ یہ واقعہ پوری قوم کے لیے شرمناک ہے۔ اگر کسی نے کوئی گستاخی کی تو اس کا قانونی رستہ موجود ہے، لیکن اس کے رد عمل میں گرجا گھروں کو جلانا یا پرامن مسیحی شہریوں کو کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانا انتہائی قابل مذمت ہے، اور اسلام میں ایسی حرکتوں کی کوئی گنجائش نہیں، یہ تقی صاحب نے فرمایا۔ جو سویڈن، ڈنمارک یا کسی دوسرے مغربی ممالک میں اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے کوئی گستاخانہ عمل جب کیا جاتا ہے تو ہمارا دل کتنا دکھتا ہے، ہم اس کے اوپر ظاہر ہے ہمیں کتنا غم ہوتا ہے، ہم کتنی تکلیف میں ہوتے ہیں، اور ایسے واقعات کی مذمت اور ان کی روک تھام کے مطالبے کے ساتھ ہمیشہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین تو ہمیں دوسروں کے مذاہب یا ان کے ماننے والوں کے ساتھ کسی ایسے رویے کی اجازت نہیں دیتا، اور یہی سچ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہمارا دین یہی تعلیم دیتا ہے۔ لیکن اس سچ کے باوجود جڑوالا کا واقعہ کیوں پیش آیا؟ یہ پہلا واقعہ نہیں، ایسا ماضی میں بھی ہو چکا۔ ہم نے کیوں مودی کے بھارت کے ساتھ اپنے آپ کو لا کھڑا کیا، جبکہ ہمارا اسلام تو ہمیں اقلیتوں، ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت اور ان کے حقوق کی فراہمی کی تعلیم دیتا ہے۔ اب ہم کس منہ سے بھارت میں مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم پر بات کریں گے؟ جب بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو حکومت اور دوسروں کی طرف سے یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ ایسا عمل اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس موقع پر اسلامی تعلیمات کا حوالہ بھی دیا جاتا ہے، لیکن جو کام کرنا چاہیے، ہم میں موجود جس بڑی بیماری کا علاج ہونا چاہیے وہ نہیں کیا جاتا۔ وہ بیماری، اب بیماری وہ کیا ہے؟ اب سنیے، وہ بیماری ہے معاشرے میں تربیت اور کردار سازی کا نہ ہونا، جس کی وجہ سے ہم ایسے بحیثیت معاشرہ ہم ایسے بگاڑ کا شکار ہیں جسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی جا رہی، اور جس کی وجہ سے ہم بدترین اخلاقی اور معاشرتی زوال کا زوال کا سامنا ہے، اور آئے روز وہ کچھ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے کہ انسانیت شرما جائے۔
جن اسلامی تعلیمات کی بات کی جاتی ہے ان کی تعلیم اور تربیت کا نظام کیا ہمارے معاشرے میں موجود ہے؟ کیا آپ ایز اے سوسائٹی دیکھیں، اسکولوں کو دیکھ لیں، کالجوں کو دیکھ لیں، میڈیا کو دیکھ لیں، پارلیمنٹ، ریاست، سوسائٹی، گھروں، آپ دیکھیں کہ ایسا نظام موجود ہے؟ کیا ہماری ریاست، حکومت، سیاست، جمہوریت، تعلیمی ادارے، مدارس، مساجد، خاندان، معاشرہ، میڈیا کو ذرہ برابر بھی احساس ہے کہ تربیت اور کردار سازی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم جس اخلاق کی دیوالیہ پن کا شکار ہو چکے ہیں، یہ دراصل وہ بیماری ہے جو ہماری ہر خرابی کی جڑ ہے؟ کسی بھی معاشرے میں کسی قسم کی خرابی آپ دیکھ لیں، سب کی آپ کو جو جڑ نظر آئے گی، وجہ یہی ہوگی کہ ہم نے اپنے لوگوں کی کردار سازی نہیں کی، ان کی تربیت نہیں کی، ان کی جو ان کو تعلیم دے کے، صرف یہ نہیں کہ آپ نے رٹایا کچھ رٹا کے مضمون دلوا کے تو نمبر اس نے امتحان دے دیا اور آپ نے پاس یا فیل کر دیا۔ اصل بات تربیت اور کردار سازی کی ہے، جو کہ بالکل قطعی طور کے اوپر ہمارے معاشرے سے غائب ہو چکی ہے، اور ساری بیماریاں جو ہیں نا، ساری آپ دیکھ لیں تو وہ اس کا اسی بیماری سے تعلق ہے۔ رانی پور میں ایک معصوم کمسن ملازمہ پر جو ظلم ہوا، کیا وہ کسی ایسے معاشرے میں ممکن ہے جہاں اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ تربیت اور کردار سازی کا رجحان ہو، جہاں حسن سلوک، احسان اور چھوٹوں پر شفقت کی تعلیم دی جاتی ہو، اور اس بنیاد پر معاشرے کی تربیت کا نظام موجود ہو؟ وہاں جج یا اس کا خاندان تو کیا کوئی عام فرد بھی کم عمر ملازموں کو بدترین تشدد کا نشانہ بنا سکتا ہے؟ جہاں تربیت اور کردار سازی کے نہ ہونے کی وجہ سے ہر قسم کی خرابیاں عام ہوں، برائیاں اور جرائم پھیل رہے ہوں، جو کہ ہمارے پاکستان میں پھیل رہے ہیں، وہاں اگر جزا اور سزا کا نظام بھی ناکارہ ہو تو پھر اس کا نتیجہ وہی نکلتا ہے جس کا ہمیں پاکستان میں سامنا ہے۔ ہمارا بھی کیا معاشرہ ہے جہاں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ہماری بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں؟ یہ آپ کو ابھی بھاولپور کی ایک یونیورسٹی اور پھر آپ کو ڈفرینٹ مختلف یونیورسٹیوں کے واقعات اور آپ کو اداروں، اور پھر نہ صرف یہ بلکہ جو ہمارے سرکاری اور نجی ادارے میں جس قسم کا سلوک کیا جاتا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں ہمارے ملک میں۔ بچیوں کی عزتیں محفوظ نہیں، عورت باہر نکلے تو اس کو ہراساں کیا جاتا ہے، بے شک وہ باپردہ ہو۔ آپ دیکھیں کہ کس قسم کا ہمارا ماحول جانوروں سے بدتر بن چکا ہے۔ بچوں کے ساتھ زیادتی کے کیس عام ہیں، ہر قسم کی بے ایمانی، ملاوٹ، سفارش، رشوت، دھونس دھاندلی رواج پا چکی ہے۔ جو بھی کوئی آپ کا جائز کام کہیں بھی نہیں ہوتا، ناجائز کام آپ کروا سکتے ہیں پیسے کے زور کے اوپر، رشوت کے زور کے اوپر، لیکن آپ کا جائز کام ہے اس کے لیے آپ کو سفارشیں ڈھونڈنا پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو رشوت دینی پڑے گی۔ یہاں پورا ہمارا نظام جو ہے یہ ظالم کے لیے حق میں ہے اور مظلوم کے یہ خلاف ہے۔ ہر قسم کی بے ایمانی، ملاوٹ، سفارش، رشوت، دھونس دھاندلی رواج پا چکی ہے۔ یہاں ظالم محفوظ اور مظلوم غیر محفوظ ہے۔ جھوٹ، دغا بازی پر کوئی شرم نہیں۔ ایسے میں بس ایک کے بعد ایک سانے کا انتظار ہوتا ہے، اور انفارچونیٹلی یہ سانحات ہیں کہ پاکستان میں ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، اور ایک سے ایک بدتر، آپ کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کا معاشرہ ہے، کس قسم کے لوگ ہیں۔ نہ ظالم کو سزا ملتی ہے، نہ معاشرے کی اصل بیماری کی علاج کے بارے میں کوئی اقدام اٹھایا جاتا ہے، اور یوں ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ پستی کے سفر پر گامزن ہیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ آپ دیکھیں، نہ تو جزا و سزا والا نظام، ہماری عدالتیں، سارا کچھ جو مرضی کوئی کر لے، وہاں پہ آپ دیکھیں دنیا ساری میں کوئی جرم ہوتا ہے اور ایسا کہ جس سے پبلک میں ایک ہراسمنٹ پیدا ہوتی ہے، تو ود ان نو ٹائم رات کو عدالتیں لگ جاتی ہیں، اور سپیڈی ٹرائل ہو کے فوری طور کے اوپر ان لوگوں کو سزائیں دے دی جاتی ہیں، ان کو مثال بنایا جاتا ہے، نشان عبرت بنایا جاتا ہے۔ یہاں پہ ہمارا اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں۔ آپ دیکھیں وہ قصور کی وہ زینب کے ساتھ جس قسم کا معاملہ ہوا، اس شخص کو ڈیمانڈ کیا گیا کہ اس کو اس کو سر عام پھانسی دی جائے تاکہ نشان عبرت بنایا جائے۔ ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سینکڑوں اس قسم کے واقعات ہو چکے اب تو لوگوں کی اس طرح سے توجہ ہی نہیں جاتی، اتنا عام سا انفارچونیٹلی بن چکا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جی جو مجرم ہیں، جو اس قسم کے مختلف قسم کے جو جرائم میں انوالو ہوتے ہیں، ان کو سزا ملتی نظر ہی نہیں آئے گی، تو اس معاشرے میں مجھے بتائیں کہ جرائم پھیلیں گے کہ نہیں پھیلیں گے؟ ایک یہ مسئلہ، اور دوسرا
جو تربیت دی جانی چاہیے بچوں کو، جو تربیت اس معاشرے کو دینی چاہیے، مرد ہو، عورت ہو، بچی ہو، بچہ ہو، اوور آل پوری سوسائٹی کو جس قسم کی تربیت کا ایک نظام کہ جی اس کو گناہ اور ثواب کے درمیان تمیز، اس کو حق اور باطل کے درمیان اس کو تمیز بتانی چاہیے کہ سچائی کیا ہے، ایمانداری کیا ہے، اس کی تعلیم اور پھر اس لحاظ سے ظاہر اس کی تربیت کی جانی چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ چیز بالکل بھی نہیں ہو رہی، جو کہ دونوں اب دیکھیں کہ ایک طرف تربیت نہیں ہے، ایک طرف جس قسم کی تعلیم کے اوپر صرف تعلیم کے اوپر کہ آپ انگریزی بڑی زبردست بول رہے ہیں، آپ کی اکنامکس بڑی اچھی ہو جائے، میتھس بڑی اچھی ہو جائے، آئی ٹی میں آپ بڑے زبردست کمال کریں، لیکن تعلیم اگر تربیت اس کے ساتھ نہیں ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس سے بہت بڑا بگاڑ آتا ہے. سو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ تربیت کا نظام، کردار سازی کا نظام، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس کو امیڈیٹلی وار فوٹنگ کے اوپر ہمیں اس معاشرے کے اوپر اس نظام کو یہ جو تربیت کا اور کردار سازی کا نظام ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور ریاست کے ساتھ پھر حکومت، پارلیمنٹ، پھر آپ بحیثیت سوسائٹی اوور آل، خاندان، تعلیمی ادارے، میڈیا، اس کے اوپر کتنا زور دیا جاتا ہے. مجھے بتا دیں کتنے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی. آپ کے وزیر اعظم کو دیکھ لیں، ابھی کے دیکھ لیں، پرانے جو وزیر اعظم، وزرائے اعظم دیکھ لیں، ان کو وزیر اعلیٰ، گورنر، پریزیڈنٹ، سب کی بات آپ سن لیں، کسی کو کہیں گے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے، اس طرح توجہ ہی کوئی نہیں. سو بنیادی خرابی جو ہے اس کے اوپر کسی کی توجہ نہیں، اور جب تک اس بنیادی خرابی کی طرف توجہ نہیں دی جاتی ہم بہتری کی طرف نہیں جا سکتے. اور پھر جو لوگ سنگین جرائم میں انوالو ہوتے ہیں ان کو فوری طور کے اوپر ان کا بڑا فاسٹ ٹریک ان کا ٹرائل ہو کے ان کو نشان عبرت بنایا جانا چاہیے، اور وہ نشان عبرت بنے ہوئے نظر آنے چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی یہ دونوں کام نہیں ہو رہے. سو یہ ایک مسئلہ تھا جس کے اوپر میں نے سوچا آپ سے بات کروں. اور یہ بات آپ سب لوگوں کو خود سمجھنی بھی چاہیے. ہم سب کے بچے ہیں، ہم سب کی یہ سوسائٹی ہے، ہم سب کا یہ ملک ہے. اور اس لیے اگر ہمیں اپنے ملک کو بہتر بنانا ہے، اپنے بچوں کا مستقبل کو سیکیور کرنا ہے، اپنے سوسائٹی کو بہتر بنانا ہے، اور ہم تاکہ اچھے مسلمان اور اچھے انسان نظر آئیں، تو اس کے لیے جو میں نے بات کی ہے اور جو خاص جو بیماری جس کا حوالہ کیا اس بیماری کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.